بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجمل اصول عقیدہ اہل سنہ والجماعہ، اس کا متن جو ناصر بن عبد الکریم العقل کا ہے، اس کا دوسرا حصہ، دوسرا باب ہم پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے التوحید العلمی الاعتقادی۔ پچھلا جو باب تھا وہ یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت کون ہوتے ہیں اور وہ اپنے مسائل کہاں سے اخذ کرتے ہیں اور کیسے اخذ کرتے ہیں۔ تو پچھلے باب میں مصادر دین یا منہج تلقی ذکر ہوا تھا، بڑا جامع اور مختصر تھا، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اہل سنت اپنا دین کیسے اخذ کرتے ہیں، تو اب اس دین کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ توحید ہے، یعنی عقیدے کا سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ توحید ہے، اور توحید کی دو قسمیں ہیں، علمی اعتقادی پہلے نمبر پہ، اور دوسری ہے عملی ارادی، وہ آگے آئے گی، جسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تو توحید علمی اعتقادی میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ الاصل فی اسماء اللہ و صفاتہ اثبات ما اثبتہ اللہ لنفسہ۔ اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفتوں میں اصل اصول یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں انہیں ثابت کیا جائے، او اثبتہ لہ رسولہ، یا اس کے رسول نے اس کے لیے ثابت کی ہیں انہیں بھی ثابت کیا جائے، یعنی قبول کیا جائے، مان لیا جائے، من غیر تمثیل، بغیر تمثیل کے، ولا تکییف، بغیر کسی کیفیت مقرر کرنے کے، ونفی ما نفاہ اللہ عن نفسہ او نفاہ عنہ رسولہ، اور جس چیز سے اللہ نے اپنے نفس کے بارے میں خود نفی کی ہے یا اس کے رسول نے نفی کی ہے، اس کی نفی کر دی جائے، یعنی ہم بھی اس کی نفی کریں، من غیر تحریف، بغیر کسی تحریف کے، ولا تعطیل، بغیر کسی تعطیل کے، کما قال اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ نہایت سننے والا اور نہایت دیکھنے والا ہے۔ مال ایمانی بمعانی الفاظ النصوص، اس کے ساتھ ساتھ ایمان رکھا جائے کہ نصوص کے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ قابل قبول ہیں اور ان معنی کو ثابت کریں گے، وما دلت علیہ، اور جن چیزوں پر وہ دلالت کرتے ہیں وہ الفاظ، یعنی الفاظ کا معنی ہم ضرور لیں گے، کیونکہ الفاظ بولنا اور معنی سرے سے نہ لینا یہ تو بالکل لغو چیز ہوتی ہے۔ معنی ہم لیں گے لیکن اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کریں گے اور اللہ کی شایان شان تسلیم کریں گے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ تو اللہ کیسا ہے اور اللہ کی کیفیت یا اللہ کی ذات، اللہ کا وجود اور اللہ کی صفتیں کیسی ہیں، یہ سب سے پہلا نقطہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ اس بارے میں پہلے نمبر پہ گمراہ ہوتے ہیں۔ مثلا سائنسدان ہیں، وہ اللہ کو بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ علت العلل ہے، یعنی قوتوں میں سے ایک ابتدائی قوت ہے۔ تو جیسے قوت اندھی بحری ہوتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں علم اور ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے چیزوں کو کنٹرول کرے، ایسا نہیں ہے،
ان کے خیال میں کائنات جو ہے نا وہ بس ایک دھماکے سے وجود میں آئی، جو دھماکے کی جو پہلی وجہ تھی نا وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چیزیں بدلتی گئیں، ایوولوشن ہوا، چیزوں میں ارتقاء ہوا، پہلے چھوٹی چیزیں بنی، پھر ان سے بتدریج پیچیدہ بنی، پھر انسان بن گیا، تو سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ ایک تصور ہے سائنسدانوں کا۔ دوسرا تصور فلاسفہ کا ہے۔ فلاسفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اکثر فلاسفہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے زمین آسمان بنایا اور اس کو چلا دیا، جیسے ایک پہیے کو زور سے گھمائے نا تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، اسے بار بار نہیں گھمانا پڑتا، یا جیسے گھڑی ہوتی ہے اس کی چابی بھر دیں تو گھڑی خود بخود چلتی رہتی ہے، اسے ڈی ازم کہتے ہیں۔ فلسفیوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو منکر خدا ہیں، کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، خود بخود کائنات چل رہی ہے۔ جو مانتے ہیں وہ ڈی ازم کے قائل ہیں، اور جو مانتے ہیں پھر ان کی کئی قسمیں ہیں کہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، کتنے ہیں، ہزاروں ہیں۔ تو جو غیر مسلم ہیں ان میں 2 کے قائل ہیں، جیسے مجوسی تھے، خیر کا خدا، شر کا خدا۔ کچھ وہ ہیں جو 3 کے قائل ہیں، جیسے عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، 3 مل کر ایک بن جاتے ہیں۔ اور جو ہیں دوسرے ہندو وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ خدا نیچے اتر آتا ہے اور انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ حلول، اتحاد اور وحدت الوجود، یہ 3 نظریات تینوں کفر ہیں، تینوں نظریات غیر مسلموں کے اندر موجود ہیں۔ اتحاد یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے اور ترقی کرتے کرتے اللہ کی ذات میں مدغم ہو جاتا ہے، متحد ہو جاتا ہے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف سفر ہوتا ہے۔ حلول ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف سفر، کہ اللہ تعالیٰ یا خدا غیر مسلموں کے نزدیک وہ نیچے اتر آتا ہے، کسی انسان میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں عیسائیوں کے نزدیک، یا ہندوؤں کے خیال میں اوتار ان کے جو ہوتے ہیں ان میں خدا حلول کر جاتا ہے۔ اور وحدت الوجود یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک خدا ہے ہی ایک، وجود ایک ہے، خالق مخلوق کا وجود ایک ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، 2 نہیں ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ خدا اپنے مخلوق سے جدا ہے، عرش پر مستوی ہے۔ البتہ اس سے یہ لازم قرار دینا کہ اگر اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر جو حیز ہے، جو مقام ہے، وہ تو پھر اللہ سے بڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ حصہ مخلوق نے گھیرا ہوا ہے، کچھ حصہ اللہ نے گھیرا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر تو مقام پھر اللہ سے بڑھ گیا۔ تو یہ چیزیں یہ مطلب مشگافی ہیں، عقلی مشگافی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق اس کی جو ہے اس کا استقرار ہے کائنات میں، عرش الہی پر، وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو وحدت الوجود ہو یا اتحاد ہو یا حلول ہو یا سائنسدانوں کا علت العلل قرار دینا ہو یا فلسفیوں کا ماننا، ان سب کے اندر مجموعی طور پر یہ چیز مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں عیب ہیں، کمزوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے۔ پھر وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ جی غصے ہونے سے مراد شر کا ارادہ ہے اور خوش ہونے سے مراد خیر کا ارادہ ہے۔ ہم اہل سنت اللہ کی صفتوں کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن ہم اس کی تمثیل اور تعطیل اور تعویل نہیں کرتے۔ تعطیل جو ہیں وہ فلسفی کرتے ہیں، جہمیہ۔ تعویل جو ہیں وہ اشاعرہ ماتریدیہ کرتے ہیں، کہ جو اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ کوئی الزام نہ لاگو ہو، کوئی عیب نہ اللہ کو لاحق ہو۔
لیکن اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بغیر تمثیل کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے وہ اللہ کی صفتوں کو قبول کرتے ہیں، ایسے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو التمثیل والتعطیل فی اسماء اللہ و صفاتہ کفر، اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفتوں میں تعطیل تمثیل کفر ہے۔ ناموں سے مراد مثلا الرحمن رحمت ہے۔ اب رحمت تو ایک ترس ہوتا ہے، ترس، اور ترس میں جسم کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے، اور اس تغیر سے بندہ پھر انسان تو پھر خیر کا ارادہ کرتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر الرحمن کے تحت اللہ کی رحمت کو ہم مان لیں، اس کا مطلب اللہ میں ترس آتا ہے، اور ترس میں انسان متغیر ہو جاتا ہے، یا جو ہستی ہے رحمت والی وہ متغیر ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر کچھ کمزوری آتی ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس پر احسان کر دیا جائے۔ تو ہم یہ ساری تشریح نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت اللہ کی شان کے مطابق ہے، وہ انسانوں جیسی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ناموں کا مسئلہ۔ صفتوں کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، صفت رحمان نام ہے لیکن اللہ کی رحمت صفت ہے، تو اللہ کی صفت رحمت میں ہم وہ بات شامل نہیں کریں گے کہ اللہ کا نفس متغیر ہو جاتا ہے، جیسے ترس کرتے وقت انسان وہ ہو جاتا ہے نا، پسیج جاتا ہے، تو وہ نفس متغیر ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو ہم نہ تو رحمت کی تعطیل کرتے ہیں، نہ تمثیل کرتے ہیں، اور نہ ہی تعویل کرتے ہیں۔ اما تحریف الذی یسمیہ اہل البدع تعویلا، جس کا نام اہل بدعت تعویل رکھتے ہیں، فمنہ ما ہوا کفر، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کفر ہیں، کتاویلات الباطنیہ، جیسے باطنیہ کی تعویلات، ان کی تعویلات کفر ہیں، اور بعض تعویلات وہ ہیں جو بدعت اور ضلالت ہیں، جیسا کہ صفتوں کی نفی کرنے والوں کی تعویلات، اور بعض وہ ہیں جو کہ خطا ہیں۔ تین قسمیں ہو گئیں تعویل کی۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں کفر ہے، تعویل کفر ہے، جیسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر حلول کر جاتے ہیں، یہ کفر ہے۔ اور کچھ تعویلیں وہ ہیں جو بدعت ہیں، جیسے یہ کہنا کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ جو کفر ہیں وہ اس لیے کفر ہیں کہ شریعت اور عقل اور لغت تینوں اس کی اجازت نہیں دیتے، پھر بھی زبردستی کی جاتی ہے، تو وہ کفر بن جاتی ہے۔ اور جو بدعت ہیں لیکن کفر نہیں ہے، وہ ہے کہ مثلا ہاتھ کو، اللہ کے ہاتھ کو اللہ کی قدرت مراد لینا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن لغت اجازت دیتی ہے، کیونکہ اردو میں، عربی، انگریزی میں استعمال ہوتا ہے کہ میرے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے، مطلب احسان ہے، یا اس کی نیکی ہے، یا اس کی تائید میرے ساتھ شامل حال ہے۔ تو اصل ہاتھ تو نہیں ہوتا نا، تو لیکن اللہ کا اصل ہاتھ بھی ہے، اور اس کی قدرت، احسان، تائید بھی ہے۔ اصل ہاتھ کے لیے لفظ الگ ہیں جن کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جو کرتا ہے تو لغت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، تو وہ ایک طرح سے بدعت بن گئی، کفر نہیں بنی، کیونکہ لغوی اعتبار سے ممکن ہے۔ تو تیسری قسم وہ ہے کہ جو تعویل ہوئی خطا کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر سلفی ہے، ایک عالم ہے، سلفی ہے، اس نے سینکڑوں مقامات پر اللہ کی صفتوں کو صحیح مانا، لیکن کسی ایک جگہ اس سے ٹھوکر ہو گئی اور اس نے تعویل کر دی، نادانستگی میں اس نے تعویل کر دی، تو یہ خطا ہے، کیونکہ اصلاً تو وہ مانتا ہے اللہ کی صفتوں کو، اس کی شان کے مطابق اصلاً مانتا ہے، باقی جگہوں پہ نہیں تعویل کرتا، کسی جگہ وہ کر بیٹھا، یہ خطا ہے۔ وحدۃ الوجود و اعتقاد حلول اللہ تعالیٰ فی شیء من مخلوقاتہ، وجود کو ایک قرار دینا اور اللہ کے حلول کا عقیدہ رکھنا کسی چیز میں، اس کی مخلوقات میں سے، یا اللہ کا متحد ہونا بھی اس چیز کے ساتھ، کل ذالک کفر مخرج من الملۃ،
یہ سب کے سب کفر ہیں جو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ وحدت الوجود میں نے سمجھایا تھا کہ یہ سمجھنا کہ اللہ اور مخلوق دونوں ہیں ہی ایک، الگ تھے ہی نہیں کبھی کہ ان کے درمیان پھر حلول ہوا یا اتحاد ہوا۔ حلول اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ الگ تھے پھر وہ اکٹھے ہو گئے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئے، حلول کر گئے، تو پہلے الگ تھے۔ اور اتحاد یہ ہوتا ہے کہ انسان اور اللہ پہلے الگ تھے، پھر انسان نے ترقی کی، عبادت کرتے کرتے وہ اللہ میں مدغم ہو گیا، یہ اتحاد ہے۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ وہ شروع سے اب تک وہ ہیں ہی ایک، الگ تک کا تو تصور ہے ہی نہیں، دوئی تو ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے، وحدت ہے، دوئی نہیں ہے۔ یہ بھی کفر ہے، اور کہتے ہیں یہ سب سے برا کفر ہے۔ اچھا، بعض اہل علم نے نا وحدت الوجود کو قبول کیا، اور وہ مشہور بھی ہیں کہ انہوں نے وحدت الوجود کو قبول کیا ہوا ہے۔ تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ نے کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ نا ایک وجدانی مسئلہ ہے۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرتے کرتے پھر اس کو ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور غیر اللہ سے اس کا دماغ ہٹ جاتا ہے اور اللہ ہی کا ہی مشاہدہ اسے ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح سے وہ تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصدق کلمۃ کلمۃ لبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سب سے بہترین کلمہ وہ لبید شاعر کا کلمہ ہے جو کہ کافر تھا، لیکن اس کا یہ کلمہ، یہ شعر بڑا اچھا ہے کہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو وہ جو وحدت الوجود کے قائل بعض علماء ہیں تو وہ یہ تشریح کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ سب کا وجود باطل نظر آتا ہے، حقیر اور ادنا نظر آتا ہے، ایسے جیسے ہے ہی نہیں وجود ہے ہی اللہ کا، کیونکہ کاریگری اور ارادہ اسی کا چل رہا ہے دنیا کائنات میں، باقی تو ہیچ ہیں۔ یہ تشریح ایک کی جاتی ہے، یہ تشریح کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ تشریح جو ہے اگر کفر نہ بھی ہو تو اس قسم کی باتیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھے نا، کہ قرآن میں جس میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے، مطلب کہ کائنات بھی چلا رہا ہے اور عرش پر مستوی بھی ہے۔ اور سورۃ آیت الکرسی پڑھے جس کے اندر اللہ کی صفتوں کے اوپر بے شمار کلام ہے اور بہت پیاری کلام ہے، تو وہ پڑھے، بجائے اس کے کہ وحدت الوجود کا یہ جو نظریہ ہے نا کہ اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے، تو اس پر اتنی شاعری ہوئی فارسی میں، اردو میں، عربی میں، کہ بڑے بڑے دیوان ہیں وحدت الوجود پہ۔ تو اتنی، یعنی اگر ہم کفری عقیدہ نہ بھی رکھیں تو کم از کم ہم اپنے بیان میں دینی نصوص اور شرعی اصطلاحات کا تو اہتمام کریں نا۔ اب وحدت الوجود شرعی اصطلاح بھی نہیں ہے، اس کا معنی کفر نہ بھی ہو جیسا کہ تشریح کرتے ہیں بعض لوگ، کفر نہ بھی ہو تو پھر بھی جو طرز بیان ہے وہ تو خالص دینی نہ ہوا نا، خالص سلفی نہ ہوا، قرآن حدیث پر مبنی نہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ ان کو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انقلاب برپا کر دیا۔ شاہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ وحدت الوجود قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن اور
حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ یہ بعد والوں نے اس کو پیدا کیا، نکالا اور پڑھا پڑھایا سمجھا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے نیک بننے کا انحصار وحدت الوجود کو سمجھنے پہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وحدت الوجود کو نہیں سمجھتا تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو اس کے پڑھنے پڑھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو وحدت الوجود تمام صوفیہ میں رائج ہے، دیوبندیوں یا بریلویوں، چند صوفیہ میں نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے یہ تمام بریلویوں میں موجود ہے، بریلوی صوفیہ، اور تمام دیوبندی صوفیہ میں موجود ہے، کوئی بھی اس سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ اور جو بر صغیر سے ہٹ کر دیگر صوفیہ ہیں، مصر کے، شام کے، ترکی کے، وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ تو لیکن یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے اشرف علی تھانوی صاحب کی ہدایت اور تفصیل آپ کو بیان کی ہے۔ ہاں جی، الایمان بالملائکۃ الکرام اجمالا، جو فرشتے ہیں ان پر اجمالاً ایمان لائیں گے کہ تمام فرشتوں کا وجود برحق ہے، اور جو تفصیلاً ہے تو اس میں جو صحیح دلیل ہمیں مل جائے ان کے ناموں، صفتوں، اعمال کے متعلق، تو ہم اس کا علم رکھنا اور اس پر ایمان لانا ہم واجب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک فرشتوں کا وجود ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں فلسفی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کوئی، نعوذ باللہ، وہ ایک علت العلل مانتے ہیں کہ ایک گھڑی ساز ہے، ایک پہیہ گھمانے والا ہے۔ فرشتے تو پھر دور کی بات ہے۔ تو ایمان لانا کتب منزلہ پر یہ 5واں نمبر ہے۔ اللہ الگ تھلگ نہیں ہوا، اس نے کتابیں بھیجیں، اور وہ الوہیت کا حامل ہے کہ وہ ہر روز ہر وقت انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی کر رہا ہے، اور سزا بھی دے رہا ہے، اور خوش بھی ہو رہا ہے، ناراض بھی ہو رہا ہے، ہر طرح سے اللہ الوہیت کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم سب سے افضل ہے اور پچھلی کتابوں کی ناسخ ہے، اور جو پچھلی کتابیں تھیں طرح علیہ تحریف، ان پر تحریف واقع ہو چکی ہے، اور اسی لیے صرف قرآن کی اتباع واجب ہے، پچھلی کتابوں کی اتباع واجب نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی بات ہو گئی۔ تو اب یہ کہنا کہ اللہ الگ تھلگ ہے اور اس کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شریعتیں نہیں ہیں، کوئی دین نہیں ہے، کوئی رسول نہیں آئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ صرف گھڑی ساز کی طرح ہے، کہ اس نے کائنات بنائی اور چلا دی، پھر وہ الگ تھلگ ہو گیا، ان کے نزدیک کوئی رسول نہیں آئے، جو آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی کتابیں نہیں آئیں، جن کتابوں کو لوگ مانتے ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ تو کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی کتابیں نہیں ہیں، کوئی انبیاء نہیں ہیں، سارے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اہل سنت اور اہل اسلام کے نزدیک الایمان بانبیاء اللہ ورسلہ صلوات اللہ سلامہ علیہم، انبیاء پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے رسولوں پر اللہ کی سلامتیاں ہوں اور اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، وانہم افضل ممن سواہم من البشری، تمام انبیاء اپنے علاوہ تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ ومن زعم غیر ذلک فقد کفر، جو کہتا ہے کہ افضل نہیں ہوتے اس نے کفر کیا، اور جو کہتا ہے کہ انبیاء انسان نہیں ہوتے اس نے بھی کفر کیا۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں کفر ہیں۔ عبدہ کا انکار کریں تو کفر، ورسولہ کا انکار کریں تو کفر۔
وما صح فیہ الدلیل بعینہ منہم، جس نبی کے بارے میں کوئی دلیل صحیح ثابت مل جائے اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ یعنی ہر نبی کی کچھ کچھ باتیں مختلف ہیں اور ان کی صفتیں مختلف ہیں، ان کے کارنامے مختلف ہیں، ان کی خصوصیات مختلف ہیں، تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جو چیز صحیح ثابت ہو جائے۔ واجب الایمان بہ معینا ویجب الایمان بسائرہم اجمالا، جن کے نام ہمیں پتہ ہیں لیکن ان کے کارناموں کا ہمیں نہیں پتہ، تو ہم ان پر اجمالی ایمان لائیں گے کہ ذوالکفل بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اگرچہ ہمیں ان کے حالات کا علم نہ ہو۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم افضلہم وآخرہم وَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ لِلنَّاسِ جَمِيعًا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اور سب سے آخر میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور ساتواں نقطہ یہ ہے الایمان بانقطاع الوحی، ایمان لانا کہ وحی ختم ہو چکی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وَأَنَّهُ خاتم الانبیاء والمرسلین، اور وہ نبیوں اور رسولوں میں سے آخری نبی ہیں۔ وَمَنِ اعتقد خلاف ذلك کفر، اور جس نے اس کے برخلاف عقیدہ رکھا تو اس نے کفر کیا۔ الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لانا، وَكُلُّ مَا صَحَّ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَبِمَا يَتَقَدَّمُهُ مِنَ الْعَلَامَاتِ وَالْأَشْرَاطِ، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور ہر وہ چیز جس میں صحیح اخبار، احادیث، روایات موجود ہیں ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ وَبِمَا يَتَقَدَّمُهُ، اور آخرت سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی اور اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب قیامت کے بارے میں جو گمراہ نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد نعمتیں اور عذاب تو ہے لیکن وہ محض روحانی ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نیند میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم اڑ رہے ہیں اور کسی پارک کے اندر کسی بہت بڑے جھولے کے اندر جھول رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر یکدم جھولا ٹوٹتا ہے اور ہم آسمان سے زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہے نا، تو لیکن یہ سب روحانی ہے۔ انسان سویا ہوتا ہے، اس کے جسم کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس کے دل میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ساری۔ تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی جنت اور ایسی ہوگی جہنم، یعنی روحانی ایک باطنی اور ایک خیالی قسم کا عذاب ہوگا اور خیالی قسم کی تکلیف ہوگی۔ یہ نظریہ فلسفیوں بعض لوگوں کا جو عقل پسند ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ جسمانی روحانی دونوں ہیں، اور جو مرنے کے بعد زندگی ہے وہ باقاعدہ زندگی ہے، وہ کوئی روحانی زندگی نہیں ہے کہ روحیں اکٹھی ہو جائیں گی بس، باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں وَجُلُودُهُمْ، ان کے چمڑے ہوں گے اور چمڑوں کو تکلیف ہوگی، اور ایک چمڑا گل سڑ جائے گا دوسرا آ جائے گا۔ تو روحانی جو ہوتی ہے اس میں چمڑوں کو تکلیف نہیں ہوتی، جیسے نیند میں ہم خوش بھی ہو رہے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جسم ہمارا ویسے سویا پڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو الایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان لانا، اس کا خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، مطلب اس کی طرف نسبت نہ کی جائے ادب کے اعتبار سے۔ یہ بات کی تھی ان سے، ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، انسان خالق کے شر ہوتا ہے۔ نہیں، یہ سلف صالحین کے نظریے کے خلاف، کیونکہ اگر انسان شر کا خود خالق ہے تو اس کا مطلب ہے پھر دو خدا ہو گئے،
یہ تو وہی مجوسی کہتے تھے کہ خیر کا خالق اور ہے، شر کا خالق اور ہے۔ اس لیے سلف کا جو عقیدہ طحاویہ وہ سلف کا عقیدہ ہے، یہ بھی اسی سے مستفاد ہے۔ شر کا فاعل خود انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر اللہ نے پیدا کیا، لیکن فاعل بھی انسان، اس لیے شر کو اسی کی طرف منسوب کریں گے نا، وگرنہ خالق شر کا بھی اللہ ہی ہے، منسوب انسان کی طرف کریں گے۔ تو یہ تو وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ادباً اللہ کی طرف نسبت نہیں کریں گے ادب کے اعتبار سے، وگرنہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف خیر پیدا کی ہے اور انسان فاعل بن کے اس کو شر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی اب یاد ہے۔ جی وذالک بالایمان بان اللہ علم ما یکون قبل ان یکون، اللہ جانتا ہے جو چیز ہونے والی ہے پہلے اس کے کہ وہ ہو، اور اس نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے اور وہ فعال لما یرید ہے۔ اس میں دیکھیں چاروں چیزیں آ گئیں تقدیر کی، پہلے علم آئی، پھر لوح محفوظ یعنی کتابت آئی، پھر مشیت آئی، اور پھر تقدیر یعنی قدرت آئی۔ تو چاروں چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ جی آگے ہے 10واں نمبر، الایمان بما صح الدلیل من الغیبیات، غیبی چیزوں کو جن کے بارے میں دلیل صحیح ثابت ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے، جیسے عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، قبر کی نعمتیں ہیں، پل صراط ہے، میزان ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، ان کو بغیر تعویل کے مانیں گے، اگرچہ یہ اخبار احاد سے ہوں، قرآن سے نہ ہوں بے شک۔ تو اس میں جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے یا تو سرے سے انکار کر دیا، جیسے عرش اور کرسی کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعضوں نے صرف قرآن والی چیزیں مان لی، احادیث کا انکار کیا، دونوں لوگ جو ہیں گمراہ ہیں۔ بعض لوگوں نے تعویل کر دی، تو تعویل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ 11 نمبر ہے الایمان بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور انبیاء بھی اور فرشتے بھی اور صالحین بھی اور دیگر نیک لوگ وہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یہ سفارش برحق ہے، جیسا کہ اس کی تفصیلات صحیح دلائل میں آتی ہیں۔ تو قرآن میں کئی مقامات پر آتا ہے کہ سفارش نہیں چلے گی مگر جس کو اللہ اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ تو 12 نمبر ہے رؤیت المومنین، مومنین اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن، جنت میں بھی اور حشر میں بھی، اور یہ برحق ہے۔ اور جو اس کا انکار کرتا ہے یا تعویل کرتا ہے تو وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہے۔ وَهِيَ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ لِأَحَدٍ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جنت میں ہوگا دیدار یا حشر میں ایمان والوں کو دیدار ہوگا۔ اور 13 نمبر ہے کہ اولیاء اور صالحین کی کرامت برحق ہے، اور ہر خرق عادت کو کرامت نہیں کہتے، جادو بھی ہوتا ہے، بل قد یکون استدراجن، اور وہ مہلت بھی ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وقد یکون من تاثیر الشیاطین والمبتلین، اور بعض اوقات شیطانوں کی تاثیر ہوتی ہے یا باطل لوگوں کا شعبدہ ہوتا ہے۔ والمعیار فی ذلک موافقۃ الکتاب والسنہ، اور اس میں معیار یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہو، وہ انسان بھی، وہ خرق عادت بھی، اور وہ دعویٰ بھی، ساری چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ والمعیار فی ذلک موافقۃ الکتاب والسنۃ او عدمها، المؤمنون کلهم اولیاء الرحمن، مومن سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ فِيهِ مِنَ الْوِلَایَةِ بِقَدْرِ ایمانِهِ، اور ہر مومن اپنے ایمان کے بقدر ولایت میں سے کچھ حصہ پا لیتا ہے، یعنی ہر مومن ولی ہے، اس حساب سے میں بھی ولی ہوں اور آپ بھی ولی ہیں، لیکن وہ ولایت ایمان کے بقدر ہے، جتنی ہمارے اندر ایمانی صلاحیت ہے اور عملی نیکیاں ہیں اتنے ہم ولی ہیں۔ اگر زیادہ نیکی ہے تو زیادہ بڑے ولی ہیں، اگر تھوڑی نیکی ہے تو تھوڑے چھوٹے ولی ہیں۔ یہ رد ہے صوفیاء کا کہ جو لوگ
ولیوں کو خاص مقام دیتے ہیں اور عام مومنین کو ہلکا مقام دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایمان اللہ کی ولایت کو ثابت کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا باب ختم ہو گیا۔